مصوری اور مجسمہ سازی قرآن و حدیث کی روح سے کبیرہ گناہ اور حرام ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان لوگوں پر لعنت جو اللہ کی مخلوق کی طرح کی مخلوق بناتے ہیں، اور حدیث نے اس بات میں متنبع اور وارن بھی کر دیا کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی زیرو یعنی لیونگ چیزوں کی طرح کی تصویر بناتے ہیں یا مجسمے وغیرہ بناتے ہیں، ان کو قیامت کے دن مقرر یعنی ریپیٹڈ عذاب دیا جائے گا کہ ان سے کہا جائے گا کہ آج تم وہ چیزیں بناتے تھے جو تم جو بھی وہ چیزیں بناتے تھے، چاہے کوئی مجسمہ بناتے تھے یا کوئی تصویر بناتے تھے مصوری کی حالت میں، تو اس میں روح ڈال کے دکھاؤ۔ تو لہٰذا یہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس کو شریعت میں حرام کیا گیا ہے۔ اب وہ تصویر چاہے کسی کینوس کے اوپر لگا کر اس کو گھر کی دیوار کے اوپر آویزاں کیا جائے، یا اس کو پردے کے اوپر بنایا جائے اور کپڑے کی ٹیپسٹریز یا اپہولسٹریز کے اوپر یا ڈریپریز کے اوپر بنایا جائے، یا اس کو کسی فرش پر بچھانے والے قالین میں بنایا جائے، یا اس کو پہننے والے کسی کرتے یا لباس کے کسی دوپٹے وغیرہ کے حصے میں بنایا جائے، وہ تصویر کا بنانا بذات خود ہی حرام ہے اور وہ کسی چیز پر بھی نہیں بنائی جائے گی۔ اور رہا یہ سوال کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تصویر اگر بنا لی جائے جس میں کسی جانور کی تصویر ہے اور اس میں اس کے کچھ فیچرز، جیسے اس کی آنکھ کا تذکرہ سب سے زیادہ کامنلی کیا جاتا ہے کہ اس میں اس کی آنکھ نہ بنائی جائے جس کی وجہ سے وہ پراپر جانور یا لیونگ چیز نہ لگے، تو یہ جائز ہے اور یہ پرمیسیبل ہے۔ مثلا ایک کیمل بنایا ہے اور اس کی آنکھ نہیں بنائی، یا ایک تتلی بنائی ہے اور اس کی آنکھ نہیں بنائی، تو وہ کمپلیٹ نہیں ہے اور وہ کمپلیٹ تتلی نہیں لگتی ہے یا کمپلیٹ کیمل نہیں لگتا ہے، تو پھر دس از پرمیسیبل، اس قسم کی تصویریں ہم بنا سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کی تصویر بنا لی ہے اور آنکھ یا اس کا ایک کان نہیں بھی بنایا، تو کیا دیکھنے والے کو وہ جانور نظر آ رہا ہے اور وہ جانور کی پہچان ہے نا؟ تو جب جانور آنکھ نہ ہونے کی بنیاد پر بھی پہچانا جا رہا ہے اور وہ کیمل لگ رہا ہے، تو پھر اس کو بنانا منع ہے۔ کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ جب وہ ظاہراً دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بٹر فلائی ہے اور یہ کیمل ہے، تو بس ہر اس قسم کی تصویر بنانا منع اور ناجائز اور حرام ہوگا۔ اور رہا معاملہ یہ کہ نان لیونگ چیزوں کی تصویروں کا تصور ہے، جیسے کوئی پودے ہیں، کوئی نیچرل سینریز ہیں، قدرتی مناظر ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، جھرنے ہیں، فاؤنٹنز ہیں، رینبوز اور قوس قزح ہیں، بادل ہے، سورج، چاند، ستارے، پھلوں کی ایک خوبصورت سی سجی ہوئی ٹوکری ہے، تو یہ نیچرل اور نان لیونگ چیزیں، ان کی تصور تو موجود ہے، اور اس کو لباس کے اوپر، اس کو کسی بھی کپڑے کے اوپر، جن کا میں نے ابھی پہلے تذکرہ کیا، ان کو بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان کے محل میں بھی اگر تصاویر کا اور تماثیل کا تذکرہ ہے تو وہ یہی چیزیں تھیں جو خوبصورت کرنے کے لیے اور انسان کو قدرتی مناظر کے قریب کرنے اور یاد دہانی کرنے اور اللہ کی قدرت کو پہچان اور یاد دہانی کے لیے بنائی جاتی ہیں، تو وہ بنانے کی اجازت ہے۔ ایون قرآنک آیات کی کیلیگرافی کر کے ان چیزوں کو آویزاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن living things as long as they look like a living thing، چاہے آنکھ ہے، آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، لیکن وہ دیکھنے میں واضح طور پر پہچانا جا رہا ہے کہ ایک جانور ہے، تو بس اس کی تصویر زیرو کی بنانا کسی بھی چیز پر منع ہے۔ تو اصل بات یہ کہ جب تصویر ہی بنانا منع ہے تو پھر نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا تو درکنار ہے، وہ تو ایک چیز ہی، ایک تو ٹاپک ہی الگ ہے، لیکن اصل بات یہ کہ اس قسم کی شرٹ پہننا جس کے اوپر کسی چڑیا کی، کسی بلبل کی، کسی بٹر فلائی کی پکچر بنی ہوئی ہے، اس کو پہننا ہی منع ہے۔ اول تو کپڑے پر بنانا ہی منع ہے، اور اگر بنا ہوا ہے تو پہننا ہی منع ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیزائنرز جو کپڑوں کے ہیں، یہ بٹر فلائیز اور برڈز کی پکچرز بنا کے صرف آنکھ نہیں بناتے اور اس کا جواز دینے کے لیے نہیں بناتے تاکہ ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل بھی ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ بائی مسٹ ون میک اے پکچر آف اے لیونگ تھنگ اسپیسیفکلی ٹو پروموٹ،
کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے، 101,000 چیزیں اور ہیں جو بنائی جا سکتی ہیں لباس کے اوپر کہ وہ لباس خوبصورت ہو جائے گا، اور اس کا پرنٹ اور ڈیزائن وہ چیز اول تو یہ کلیئر کٹ ہے، لیکن اگر کلیئر کٹ نہ بھی ہو اور کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن اور ڈاؤٹ بھی ہو کہ آنکھ نہیں بنی ہوئی، یہ بلبل نہیں لگ رہی ہے یا یہ پرندہ نہیں لگ رہا ہے تو یہ پہنا جا سکتا ہے، تو بات یہ کہ جو متشابہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا۔ یہ اگر شبہ ہے کہ کچھ کے نزدیک آنکھ والی چڑیا چڑیا نہیں ہے اور اس کی تصویر جو ہے وہ جائز ہے کسی بھی چیز پر، اور اس کا کپڑا بھی پہنا جا سکتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ نہیں پہنا جا سکتا، تو جب ڈسپیوٹ اور ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا تو وہ چیز، وہ معاملہ مشتبہ ہے، اور مشتبہ کے لیے جو میں نے آپ کو حدیث بتا دی کہ جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا۔ جہاں تک نماز پڑھنے کا تصور ہے اس کی تو کوئی دو رائے رہ ہی نہیں جائے گی۔ جب ایک لباس جس کے اوپر تصویر ہے اس لباس کو، اس تصویر کو بنانا ہی منع، اس کو کپڑے پر ڈرا کرنا ہی منع، اور پھر مزید یہ کہ اس کو پہن اور اوڑھ لینا بھی منع اور کبیرہ گناہ، تو اس لباس میں نماز کی ڈسکشن کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کا تو کوئی کانسیپٹ اور تصور رہے گا ہی نہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب اور پرہیز بہر کیف کرنا ہے۔ اور اسی طرح جو گھروں میں بھی پکچرز لگائی جاتی ہیں، دیواروں پہ لگائی جاتی ہیں، وہ جیسے آج ہمارے گھر، کچھ بہت سے گھر جو ہیں وہ آرٹ گیلریز بنے ہوئے ہیں، اور بہوؤں کی شادیوں کے فوٹو شوٹس اور بیٹیوں کی شادیوں کے فوٹو شوٹس اور فیملی گروپس جو ہیں وہ ایسے ڈسپلیڈ ہیں۔ اس میں ایک تو کبیرہ گناہ ہے کہ اس میں تصویریں ہیں، دوسرے یہ سب تصویریں اور زیرو چیزوں کی تصویروں کو اور ان کے مجسموں کو بنانے سے منع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں بت پرستی اور شرک کے ہو جانے کا امکان ہے۔ شیطان ایسے ہی دھیرے دھیرے اپنی ڈھب پہ لاتا ہے، تو اس کا امکان ہے، اس لیے نپ دا ایول ان دا بڈ، ان چیزوں کو شروع سے ہی ان کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا گیا کہ رہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسی، نہ تصویریں ہوں نہ مجسمے ہوں، اور نہ قسم کی بت پرستی اور نہ کسی قسم کے شرک کا آغاز ہو۔ تو لہٰذا ان وجوہات کی اور حکمتوں کی بنیاد پر اگر مصوری کو منع کیا گیا ہے، مجسمہ سازی کو منع کیا گیا ہے، تو گھر میں کسی قسم کی زیرو کی تصویر نہیں لگائی جائے گی، چاہے وہ اپنی ہے، چاہے گھوڑے کی ہے، چاہے وہ کسی اور زیرو کی ہے۔ وہ کسی بھی چیز پہ، کرٹن پر، ڈریپریز پر، لینن پر، اپہولسٹریز پر، کارپٹس پر، کپڑوں پر، کسی چیز پر زیرو کی تصویر نہیں بنائی جائے گی، چاہے وہ انسانوں کی ہے، چاہے وہ برڈز کی ہے، چاہے وہ اینیملز کی ہے، وہ نہیں بنائی جائے گی، کیونکہ وہ کبیرہ گناہ ہے، وہ ملعون ہے اور اسے شرک کا امکان ہے۔ تو جب واضح طور پر اتنی تعلیمات ہیں، ہاں البتہ کسی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یا تعلیم کے لیے اگر کوئی چیزیں شناخت وغیرہ کے لیے اگر آئی ڈی کارڈ وغیرہ کے اوپر پکچر بنانی ہے یا تعلیم اور ایجوکیشنل پرپزز کے لیے بنانی ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ایکوائر کی جا سکتی ہیں، اور سافٹ کاپیز جو امیجز کی شکل میں موبائلز پہ ہیں، سنس وہ ایک باقاعدہ تصویر نہیں ہے اور مجسمہ نہیں ہے، تو جہاں کہیں ضروری ہے اور اس کی حاجت ہے پازیٹیو اور پروڈکٹیو کاموں کے لیے، وہاں ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جیسے بلا وجہ کے اپنی تصویریں کھینچ کر، اور جیسے آج ایک obsession بن گئی ہے اپنی سیلفیاں کھینچنا اور ان کو اپنے فیس بکس کے اوپر لگانا، اصل میں دین کے احکامات میں حکمت ہی یہ ہے کہ ان چیزوں کو ابتدا میں آغاز ہی میں منع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جب آغاز میں منع نہیں کیا جاتا تو پھر آہستہ آہستہ شیطان ایکسپینڈ کرتا ہے۔ اب جب ان موبائلز اور ان تمام چیزوں کے اندر تصویروں کو صرف کراہت سے استعمال کیا جائے گا اور مجبوری سے استعمال کیا جائے گا اور پازیٹیو اور پروڈکٹیو کاموں کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ غیر ضروری فالتو اور منفی چیزوں سے اجتناب کیا جائے گا تصویروں کے حوالے سے، تو پھر یہ سیلفی کلچر بھی ختم ہو جائے گا۔ جب ہم لچک اور چھوٹ دیتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ ایکسٹینڈ کرتے ہوئے بیکار اور لا یعنی چیزوں میں بھی استعمال ہونے لگتی ہے۔ گھروں میں بھی تصویریں جب لگائی جاتی ہیں تو یہ بے حیائی اور بے پردگی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ اتنے بڑے بڑے فوٹو شوٹس جب تصویریں آویزاں ہوتی ہیں، وہیں پہ پلمبرز بھی ہیں، وہیں پہ الیکٹریشینز بھی آتے ہیں، وہیں پہ ہمارے گھروں کے کچھ کام کرنے والے لوگ بھی آتے ہیں، نامحرم مرد بھی آتے ہیں، اور سجی سجائی دلہنیں پہلے اسٹیجوں پہ دکھاتے ہیں اور پھر ان کی تصویریں آویزاں کر کے رہتی زندگی تک ان کو اپنے گھروں میں بے پردگی اور بے حیائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث میں فرمایا تھا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں پہ تصویر ہے. اور واقعہ بھی موجود ہے حیات طیبہ کا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ایک وقت مقرر کیا. آپ کسی صحابی کے گھر تشریف فرما تھے لیکن حضرت جبرائیل وقت پر تشریف نہیں لائے. جب آپ ان کے گھر سے نکلے اور پھر حضرت جبرائیل ذرا تاخیر سے تشریف لائے تو آپ نے تاخیر کی جب وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس گھر میں نہیں آتے جہاں پر تصویر ہو یا کتا ہو. تو لہٰذا یہ چیزیں رحمت الہی اور رحمت کے فرشتوں سے محرومی کا ذریعہ بنتی ہیں، اس لیے بہرکیف ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کہ انہوں نے ایک تکیہ جس کے اوپر گھوڑے کی تصویر تھی وہ لگایا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے واپسی پر، تو آپ نے اس سے منع کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر پر آنے سے پہلے ایک تصویر والا، جس پہ کچھ روایات میں آتا ہے گھوڑوں کی تصویر والا پردہ لٹکا رکھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ویسے سفر کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی آتے، نوافل ادا کرتے اور سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے، انہوں نے جب اپنی بیٹی کے گھر کے اوپر یہ پردہ لٹکا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کیے بغیر تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو بھاگی بھی گئیں، والد کی ناراضگی اور خفگی کی وجہ معلوم کیا. جب پتہ چلا تو پھر انہوں نے پردہ اتار دیا. تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو محبوب ترین زوجہ ہیں اور وہ بیٹی جن کو آپ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، ان محبت کرنے والی دو اتنی پیاری بیوی اور بیٹی کے ساتھ بھی تربیت اور تزکیہ کیا جا رہا ہے. تو اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سے نکالنے اور قرآن و حدیث کی حدود کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.